سے قدیم کا مطالبہ یہ بھی عقلاً محال ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن میں غیب کی باتیں ہیں تو ان کا مطالبہ نہیں۔ غیب کی باتیں فرمایا جلت سورا، یہ تو چند صورتوں میں جاری ہیں، چند مقامات پر۔ غیب کی باتیں یہ چند مقامات پر ہیں، ہر جگہ ہر صورت میں ہر آیت میں تو غیب کے علوم نہیں ہیں۔ تو قرآن نے تو کھلا چیلنج دیا ہے کہ اس قرآن کا مقابل تم نہیں لا سکتے۔ پھر کہا 10 آیتیں بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا کوئی ایک صورت بھی، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے ہو۔ اور اس پر میں چند واقعات بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ بِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ خُسْقًا بِمَا أَتَاهَا الْبَرِيَّةُ عَنْ إِتْيَانِهِ ظُهَرًا۔ یہ تو پڑھ لیا آپ نے نا۔ شعر نمبر 21 ہے وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عُلَا حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدِرًا۔ اور ہمیشہ لم یزل حفظہ بین الصحابۃ فی علا حیات رسول اللہ۔ علا یہ علیا اس کی جمع ہے، عمدہ، احسن، نفیس صفت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین زمانہ تھا، اس زمانے میں صحابہ کے مابین قرآن مجید کا حفظ جو ہے وہ ہمیشہ رہا۔ اس کا شوق بہت زیادہ تھا۔ مبتدرا، یہ صحابہ سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے حفظ میں، اتنا شوق تھا۔ حال کون کل واحد منہ یستبق الآخر الی الحفظ ومسرعین الی حفظہ۔ تو فرمایا کہ صحابہ کرام اتنا ان میں شوق تھا قرآن کے حفظ کا کہ ایک دوسرے سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَكُلُّ عَامٍ عَلَى جِبْرِيلَ يَعْرِضُهُ،
وقیل آخر عام عضتین اقرا ای قراءتین. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بخاری میں روایت آتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے. عن عائشہ و فاطمہ رضی اللہ عنہما قالتا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان جبرائیل علیہ السلام کان یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرۃ وعارضنی العام مرتین فلا اراه الا حضر اجلی. اس روایت کی طرف ناظم رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ ہر سال رمضان کی راتوں میں جبرائیل امین آ کر نبی علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. نبی علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل امین پر پیش فرماتے تھے. اور روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخری سال جس سال نبی علیہ السلام کی رحلت مبارک ہوئی ہے تو 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے پیش کیا جبرائیل امین پر. عرضتین قرا کا مفعول مطلق ہے. قراءتین یہ وقفاً حمزہ ساکنہ کا ابدال ہوا. دن کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرماتے تھے اور جن کے پاس جو لکھا ہوتا تھا مختلف ٹکڑوں پر تو وہ اس کو ساتھ دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور رات کو جبرائیل امین پر پیش فرماتے تھے. فرمایا ان الیمامۃ اہواہا مسیلمۃ الکذاب فی زمن الصدیق اذ خسرا. بے شک یمامہ کو، یمامہ والوں کو یعنی اہواہا گمراہ کر دیا ان کو مسیلمہ نے، کذاب نے. یہ یمامہ جو ہے یہ حجاز کے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وہ آپ کی جو پوتیاں ہیں یا کی بیٹیاں، میں سبق پڑھا رہا ہوں، بعد میں کال کرو. یہ حجاز مقدس کے شرقی جانب نجد اور بحرین کے درمیان ایک بستی ہوا کرتی تھی. تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا
بخاری شریف میں آتا ہے، احادیث میں موجود ہے کہ اس نے پیغام بھیجا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنے بعد قائم مقام بنا دیں، خلیفہ بنا دیں، تو نبی علیہ السلام نے ایک لکڑی اٹھائی اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں یہ بھی نہ دوں، تم وہی ہو جو مجھے بتا دیے گئے تھے۔ اور ایسے گمراہوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ 30 دجال ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اس موضوع پر ایک حدیث نہیں، قرآن کی 100 کے قریب آیات اور 100 سے زائد احادیث موجود ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ قبیلہ بنی طے کی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ بھی اسی دور میں کیا تھا، وہ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا اور اپنے سے کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے کہا نا کہ مجھ پہ ٹیچی ٹیچی آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، اور اس کی ایک کتاب ہے، میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس کا نام ہے تذکرہ، اور اس پر لکھا ہوا ہے قرآن مرزا صاحب پہ جو نازل ہوا۔ تو اس میں انگریزی بھی ہے، اور انگریزی بھی غلط ہے، اس میں ہندی بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے، اور عربی بھی ہے، عربی بھی غلط ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اپنے نام کوئی سکھوں کے، کوئی ہندوؤں کے، کوئی مختلف قسم کے نام اپنے رکھے ہیں اس نے، اور اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ مالی خولیا کا مریض تھا، اور یہ انگریزوں کو ہاتھ میں آ گیا، تو انہوں نے اس سے پہلے فتویٰ دلایا، اعلان کروایا کہ میں عیسائیت کے خلاف کتابیں لکھوں گا جو 500 ہوں گی کہ 50 ہوں گی، اور پھر کہا میں نے 5 لکھ دی ہیں، اس کے آگے نقطے ڈال دو، تعداد پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے شہرت حاصل کی، اور اس میں انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں جو عیسائیوں کی کتابوں میں ہیں، وہی، اور شہرت کے بعد پھر کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو جب اس کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا میں آخری نبی ہوں، تو پھر کہا میں ذلی و بروزی نبی ہوں، مستقل نبی نہیں ہوں۔
نبی علیہ السلام کا سایہ پر تو اسی کے تحت میں نبی ہوں. تو یہ ان کی تلبیس فریب نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا. تو مسیلمہ کذاب نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا. بڑا قداور حسین قسم کا آدمی تھا، چرب لسان تھا. ایک وہی اپنی طرف بنائی، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل. عرب کے بعض شعراء نے لکھا کہ اس کا کلام تو جوتا بنانے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ کوئی بات ہے الفیل وما الفیل، نقل کی. القاریۃ ما القاریہ، وہ تو اس دہشت ناک دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور یہ اسی کی نقل کرتا ہے. تو بہرحال آپ ختم نبوت کے جو مجلس ہے عالمی، ان کے پروگرام ہوتے ہیں، تربیت بھی کراتے ہیں. تو یہ جو باطل مذاہب ہیں ان کا ضرور آپ مطالعہ بھی کریں اور ان کو معلوم بھی کریں. فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے زمانہ میں دعوت تو اس نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کیا، پھر نبی علیہ السلام کی رحلت ہو گئی. تو پھر صدیق اکبر کے زمانہ میں، ان کے دور خلافت میں، اس نے جھوٹے مدعی نبوت نے وہاں کافی لوگوں کو گمراہ کر دیا. اذ خسرا، جب کہ وہ خود بھی برباد و تباہ ہوا. وبعد بأس شدید حان مسرعه وكان بأسا على القراء مستعرا. وبعد بأس شدید، بڑی سخت جنگ کے بعد، حانا حان الشیء اذا جاء حینه ای وقته. اور المسرع ہلاکت، الہلاک. مستعر، مشتعل، تو اس کے بچھاڑنے کا وقت آ گیا، اس کے ہلاکت کا وقت آ گیا. سخت جنگ کے بعد مسیلمہ ہلاک ہو گیا. لیکن وَكَانَ بَأْسًا عَلَى الْقُرَّاءِ مُسْتَعِرًا، یہ لڑائی، یہ جنگ قرائے کرام پر شعلہ بنی، بھڑکنے والی آگ کی طرح تھی. قرائے کرام کے حق میں کیا تھی؟ بھڑکنے والی تھی. اس میں بہت سے قراء شہید ہو گئے، حفاظ. اور مشہور روایت تو یہ ہے کہ 70 حفاظ و قراء شہید ہوئے. اور حضرت موسیٰ جار اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ 700 حفاظ و قراء. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کو پورا قرآن حفظ نہیں تھا، تو کچھ تو پورے قرآن کے حافظ، وہ تو 70 تھے،
اور باقی جن کو کچھ کچھ یاد تھا ان سب کو ملائیں تو 700 کی تعداد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں نادا ابا بکر الفاروق خفت علی القراء فدرک القرآن مستطرا۔ فدرک القرآن ای بالکتابت فی المصحف مستطرا کاتباً۔ یہ ادرک کے فاعل سے حال ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، آواز دی، قراء کے بارے میں ڈر رہا ہوں، خفت علی القراء، میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اسی طرح شہید ہوتے رہے تو کہیں تورات انجیل کی طرح قرآن کا کچھ حصہ بھی ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا قرآن کی حفاظت کا انتظام کریں، سنبھالیں، کتابت کی شکل میں لکھنے والے ہوں، مستطر۔ تو یمامہ کے بعد، جنگ یمامہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اسی طرح قراء حفاظ شہید ہوتے رہے جنگوں میں تو کہیں قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تھا کہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر نبی علیہ السلام نے جو کام اپنے زمانے میں نہیں کیا، صحابہ لکھتے تھے، پیش کرتے تھے، جگہ جگہ لکھا ہوا تھا، کاغذ بھی زیادہ میسر نہیں تھا، مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، پوری تفصیل الوجیزہ میں نے لکھ دی ہے، اور وہ بھی اپنے سے نہیں لکھی۔ محمد علی صابونی، یہ بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی کتاب سے بہت عمدہ تفصیل تھی تو میں نے اس کو وہاں درج کیا، تقریباً من وعن ہی درج کیا ہے، اور آسان پیرائے میں ہے، میری موجودگی میں اب کتاب چھپ رہی ہے، انشاءاللہ 20 تاریخ کو آ جائے گی، تو آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور جو چیز سمجھ نہ آئے مجھ سے سمجھیں، تجوید کے طلباء کو میں خود پڑھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو جو کام نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا کہ ایک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کر دیں، تو ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے تیار نہ ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے وہ بار بار عمر فاروق تقاضا کرتے رہے کہ واللہ اس میں خیر ہے، تو اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا اور تیار ہو گئے اس کام کے لیے، لیکن ایک مصحف میں نہیں تھا، مختلف حصوں میں تھا، سارا قرآن اکٹھا کر دیا گیا، جمع ہو گیا، نقطے اعراب نہیں تھے،
بعض نے کہا اس میں صورتوں کی ترتیب بھی نہیں تھی، یہ جو آسمانی ترتیب جس سے نمازوں میں پڑھا جاتا تھا تراویح میں، تو اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انصاری، یہ نبی علیہ السلام کا جو آخری عرضہ تھا جس میں 2 دفعہ قرآن پیش کیا جبرائیل امین پر، تو یہ اس کے مشاہد تھے، اس میں موجود تھے، تو جو منسوخ ہونا تھا منسوخ التلاوت وہ منسوخ ہو گیا، ان کے علم میں ساری بات تھی۔ 7 احرف کے حافظ بھی تھے، تو ان کو مقرر کیا گیا۔ وہ بھی پہلے تیار نہیں ہو رہے تھے، وہ فرماتے تھے اگر مجھے یہ حکم دیا جائے کہ اس پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کر دو تو میرے لیے یہ آسان ہے۔ پھر اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا اور تیار ہو گئے۔ تو قرآن کو 7 حروف 7 احرف اس کی رعایت کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ اور یہ جو بات ہے کہ ایک حرف پر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں تے قریش پہ جمع کرو، وہ یہ تھا کہ اگر انصار اور مہاجرین قریش کی کتابت میں کسی لفظ میں اختلاف ہو لکھنے میں تو اس کو لغت قریش کے مطابق لکھو۔ چنانچہ تابوت اہل قریش دراز تا سے لکھتے تھے اور اہل انصار جو تھے وہ گول تا سے، تو حکم فرمایا اس کو دراز تا سے لکھو۔ تو اس اعتبار سے تمام حروف کے ساتھ جمع ہوا۔ البتہ یہ بات بھی، یہ روایت بھی بعض حضرات نے نقل کی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ایک حرف پہ جمع ہوا اور یہ جتنی قرات ہیں یہ اسی ایک حرف سے نکلتی ہیں۔ نقطے اور اعراب اسی لیے نہیں ڈالے گے کہ تاکہ مختلف قرات جو ہیں ان کے لیے یہ منع مشکل نہ ہو جائے، پھر اس سے نکلنا مشکل ہوں گی۔ تو اسی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اجمعوا جمعوا فی الصحف واعتمدوا زید بن ثابت العدل الرضا نظرا۔ پس وہ سب اس قرآن کے صحیفوں میں جمع کرنے پر اجماع ہو گیا، متفق ہو گئے۔ واعتمدوا، اور سب نے اعتماد کیا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو کہ العدل، بہت بڑے عادل اور نظر و فکر کے اعتبار سے الرضا، پسندیدہ تھے۔ یہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات بیان کی ہیں، العدل، الرضا۔
اور نظراً یہ تمیز ہے اسی لیے منصوب ہے، یعنی کان زید بن ثابت حاضرا فی العرضۃ الاخیرہ، یہ چونکہ آخری عرضہ میں موجود تھے تو انہی کو مقرر کیا۔ فقام فیہ بعون اللہ یجمعہ، پس وہ زید ابن ثابت قام مستعد ہو گئے، حالانکہ وہ اس قرآن کی تمام وجوہ سمیت بالنصح والجد والحزم الذي بہرا، پوری نصح خیر خواہی کے ساتھ، والجد اور پوری کوشش کے ساتھ، والحزم پوری احتیاط کے ساتھ، یجمعو جمع فرما رہے تھے، الذی بہرا جو ہر ایک غالب تھی، یہ ساری خیر خواہی، کوشش، احتیاط یہ غالب تھیں ان پر۔ اور حکم یہ تھا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے لکھ کر پیش بھی کیا ہے، تو 2 گواہوں کے ساتھ وہ حاضر ہو۔ عمر فاروق دروازے پہ بیٹھ کے تھے اور قسم دیتے تھے، اور پھر 2 گواہوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اب اس کی رعایت کی گئی کہ جب 2 گواہ ہیں کہ ہمارے سامنے لکھا ہے اور ہمارے سامنے اس نے پیش بھی کیا ہے، پھر نبی علیہ السلام ہر رمضان کو دن کو مسجد میں بیٹھ کے تلاوت فرماتے تھے، صحابہ جو ہیں تقابل کرتے تھے، سنتے تھے، اور قرآن عام ہو گیا تھا، لوگوں کو یاد بھی تھا، نمازوں میں ہی پڑھا جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک آیت مجھے بھی یاد تھی اور نمازوں میں ہی پڑھی جاتی تھی، لیکن کسی کے پاس وہ لکھی ہوئی نہیں آئی تھی، تو میں نے اس کے بعد تلاش کیا، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو ایک صحابی کے پاس لکھی ہوئی تھی، وہ 2 گواہ ان کے ساتھ نہیں تھے اس لیے نہیں آئے تھے۔ تو ان کے بارے میں جب مشورہ ہوا، معلوم ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ میرا صحابی اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، اور وہ آیت تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بعض حضرات نے ایک دوسری آیت بھی بیان کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پوری کوشش، خیر خواہی، احتیاط سے قرآن کو جمع کیا، من کل اوجہ حتی استتم لہو بالاحرف السبعۃ العلیا کما اشتہرا۔ فرماتے ہیں
کہ تمام وجوہ کے ساتھ قرآن کی جو ہیں تمام اوجوہ زید ابن ثابت نے وہ جو 7 حروف 7 احرف ہے ان سمیت قرآن کو مکمل کر لیا، اور وہ 7 احرف علیا بلند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر ایک مشہور حدیث میں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، جس نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر، وہ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا کہ اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی کہ جس کا شمار ناممکن تھا، اور یہ میں نے ابتدائی خطبے میں یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں، غالباً شاطبیہ کی ابتدا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 احرف کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید جمع کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ ایک حرف پر قرآن جمع ہوا، لیکن اکثریت کا یہ فرمان ہے کہ 7 حروف کی رعایت کے ساتھ قرآن کو جمع کیا گیا، اور اگر ایک حرف پہ جمع ہوا تو یہ جتنی قراءات ہیں 7 ہیں، 10 ہیں، 14 ہیں، یہ ساری کی ساری اس ایک ہی حرف سے ثابت ہوتی ہیں۔ فَأَمْسَكَ الصُّحُفَ الصدیق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحیفوں کو اپنے پاس رکھا، وہ 2 گتوں کے درمیان نہیں تھا، ایک جلد نہیں تھی، جدا جدا صحیفے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا، لما قضى العمر، جب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر پوری کر چکے، ان کی رحلت کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وعند حفصة كانت بعد فاختلف القراء فاعتزلوا في احرف زمرا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ صحیفے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر فاروق کی بیٹی بھی تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو ان کے پاس امانت کے طور پہ تھے، اور مختلف صحابہ کرام ان سے تلاوت بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے۔ اسی دوران فرماتے ہیں فاختلف القراء، قرآن کے پڑھنے والوں میں
قرآ اصطلاحی نہیں، ماہرین نہیں، ماہرین نے تو کبھی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب قرآن عام ہو گیا تو پڑھنے والے مالک یوم الدین بھی پڑھتے تھے، مالک بھی پڑھتے تھے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ انعمت علیہم بھی پڑھتے تھے، علیہم بھی پڑھتے تھے، صراط کا بھی پڑھتے تھے، صاد سے بھی پڑھتے تھے، علیہمو بھی پڑھتے تھے۔ تو ماہرین قراء میں سے کسی کا کوئی کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یہ غلط ہے۔ یہاں قرآن سے قراء سے تالی قرآن مراد ہیں، قرآن کی قرأت پڑھنے والے لوگ جو ہیں جب اسلام کی حدود پھیل گئیں تو یہ آرمینیا، آذربائیجان، یہاں جو ہے جو لشکر تھے، فوجی تھے، چھاونیاں تھیں، تو ان میں اختلاف ہوا تو فرمایا فَاعْتَزَلُوا فِي أَحْرُفٍ زُمَرًا، چند حروف میں ان کا اختلاف ہوا اور زمرہ وہ ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ ہو کر جدا ہو گئے۔ فَاعْتَزَلُوا وَكَانَ فِي بَعْضِ مَغْزَاهُمْ مَشَاهِدَهُمْ حُذَيْفَةٌ فَرَآ فِي خُلْفِهِمْ عِبَرًا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ان کو امین امت کا لقب دیا گیا تھا، اور ان کو منافقین کے نام فہرست نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کر دیے تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ غزوہ بدر سے پہلے باپ بیٹا جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے۔ ابو جہل کا لشکر راستے میں انہوں نے پکڑ لیا، کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم ہم سے لڑو گے۔ پھر انہوں نے وعدہ کر لیا میں نہیں لڑوں گا، میں تو نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جب غزوہ بدر کے لیے نبی علیہ السلام نکلنے لگے تو انہوں نے تقاضا کیا اور ساتھ بتایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ وعدہ کر چکے ہیں۔ ایک کافر سے وعدہ، اور جنگ بدر ایک مقدس جنگ، لیکن آپ اس میں پھر شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ میں نے پہلے بتایا کہ آذربائیجان، آرمینیا، یہ علاقے جو ہیں ان کی جنگ میں جو چھاونیاں تھیں، شامی اور عراقی جو فوجی تھے، تو انہوں نے قرآن کے چند حروف میں اختلاف کیا۔ ایک کہنے لگے ہمارا قرآن ٹھیک ہے، دوسرے کہنے لگے نہیں ہمارا ٹھیک ہے، یہ ہماری قرأت ٹھیک ہے، یہ ہماری قرأت ٹھیک ہے۔ بعضوں نے کہا کہ بعضوں میں وہ تفسیری کلمے لکھے ہوئے تھے،
اس اختلاف پر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے، اور انہوں نے اس میں بڑی عبرتیں دیکھیں ان کے خلاف میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب اللہ میں بھی یہود و نصارہ کی طرح لوگ جو ہیں وہ اختلاف نہ کرنے لگ جائیں۔ تو ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وَكَانَ فِي بَعْضِ مَغْزَاهُمْ، بعض جنگوں میں یہ مشاہد تھے، موجود تھے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن میں یہ فوجی حضرات جو ہیں یہ اختلاف کر رہے ہیں قرات میں، تو انہوں نے اس میں بڑی عبرت پائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں لوگ قرآن میں ہی اختلاف کرنے لگ جائیں۔ اور یہ میں نے لکھ دیا، وَكَانَ هَذَا الْاخْتِلَافُ فِي غَزْوَةِ آرمینیہ فِي جُنْدِ الشام والعراق۔ فرماتے ہیں فَجَاءَ عُثْمَانَ مَذْعُورًا فَقَالَ لَهُ أَخَافُ أَنْ يَخْلِطُوا أَدْرِكِ الْبَشَرَ فَأَدْرِكِ الْبَشَرَ۔ پس وہ آئے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ خلیفہ تھے، تو ان سے ذکر کیا مذعوراً، گھبرائے ہوئے، اور ان سے کہا اخاف ان یخلطوا، مجھے خوف ہے کہ قرآن میں خلط ملط نہ کر دیا جائے، غیر قرآن کو قرآن میں شامل نہ کر دیں، تفسیری کلمات کو متن میں شامل نہ کر دیا جائے، اس لیے مخلوق کو سنبھالیں، اس کا علاج کریں۔ فَاسْتَحْضَرَ الصُّحُفُ الْأُولَى الَّتِي جُمِعَتْ وَخَصَّ زَيْدًا وَمِنْ قُرَيْشِهِ نَفَرًا۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے قرآن مجید کو منگایا، حاضر کیا، کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر دوسری دفعہ جمع ہوا۔ قرآن کا ایک جمع تو لوح محفوظ پہ ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کے سینہ میں، صحابہ کرام کے سینوں میں، لیکن کتابی شکل میں نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن سارا لکھا گیا تھا، لیکن مختلف جگہوں میں تھا۔ اس کے بعد سارے کا سارا اکٹھا کیا گیا مختلف صحف میں، وہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور اب جو ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی قرآن کو منگوا کر قرآن کی نقلیں کی گئیں، اور فرمایا اب بھی خاص کیا سیدنا عثمان ابن عفان نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قریش کی ایک جماعت کو، جس میں زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے،
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عبد الرحمن ابن حارث بن ہشام، اب بعض لوگ کہتے ہیں میں کیسے مانوں؟ ابی ابن کعب جو ہیں وہ تو قاری امت تھے، تو ان کی قرات شاذہ۔ عبداللہ ابن عباس امت کے عالم تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا خصوصی فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب۔ تو میں کیسے مانوں کہ ان کی قراتیں شاذہ ہیں؟ تو میرے بھائیوں، سطحی نظر والے جو ہیں ان کو کسی بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نیا پیدا ہوا ہے محمد علی مرزا، زبان بہت چلتی ہے اس کی، اور اپنا چینل بنایا ہوا ہے۔ آج وہ قرآنی عربی تجویدی قاعدہ، آج وہ اس کا درس دے رہا تھا، اور اعوذ باللہ بسم اللہ غلط پڑھ رہا تھا۔ پیچھے اپنے کسی لیکچر میں کہتا ہے شیعہ کی تائید میں کہ نبی علیہ السلام نے ایسی حدیثیں ہیں کہ دو نمازوں کو بغیر مطر کے اکٹھا کیا ہے، سفر اور مطر کے بغیر بھی اکٹھا کیا۔ تو یہ سوال تو مجھ پہ ایران میں بھی کیا گیا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ظہر پڑھ کر مسجد کو تالا لگا دیا جاتا تھا، عصر کے ساتھ ہی نمٹا دی جاتی تھی، ایک ایک کبھی کبھار ایک کام، ایک ہے ابتداء اسلام میں اور ایک ہے معمول مدینہ کیا تھا، معمول مکہ کیا تھا۔ حضرت علی نے مسجدوں کو تالے لگائے تھے کہ بس مغرب کی نماز پڑھو اور ساتھ ہی عشاء بھی پڑھو اور پھر تالا لگا دو۔ تو ایران کے علماء کی مجلس میں نے جب یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام سے کوئی عمل جتنا ثابت ہے اتنا ہی سنت ہے، وہ تو خاموش ہو گئے، اور یہ اب کہتا ہے، تو بعضوں کی زبان زیادہ چلتی ہے۔ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مشورہ دیا کہ درس میں نام نہ لیا کرو، جاوید غامدی کا بھی نام نہ لیا کرو، بس اشارہ کر دیا کرو کہ بعض۔ میں نے کہا یہ لوگ جو علامے بنے ہوئے ہیں اور یہ عرفاً مولا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور جعل مرکب کی جو تعریف کی گئی ہے یہ وہی ہیں کہ کچھ نہ جانتا ہو اور سمجھے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ایک فن سے واقفیت ہی نہیں ہے اور اس پہ بحث کرتے ہو۔ اور بھائی یہ جو مصائف لکھے گئے ہیں ان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کی بعض قراءات ان کو پھر ان مصائف میں جگہ کیوں نہیں ملی؟
اس اعتبار سے یہ شاذہ ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثقہ صحابہ ہیں، ان کی روایتیں بھی درست ہیں، لیکن ان کی جو قرات عبداللہ ابن عباس کی، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم کی، ان کو مصاحف میں جگہ نہیں ملی، اس لیے کہ اس میں وہ تفسیری کلمے تھے، یا ان قرات کو مقبول عام حاصل نہیں ہوا، تواتر ان کو نہیں مل سکا، اس وجہ سے ان کو شاذ کہا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قریش کی بھی ایک جماعت موجود تھی، اور سب نے قرآن مجید کے نسخے تیار کیے علی لسان قریش فاکتبوہ کما علی الرسول بہ انزال انتشر۔ فرمایا ای علی لغت قریش کما نزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغت قریش جو مشہور ہوا، اشتہرا انتشرا۔ کاتبوں سے یہ فرمایا فاکتبو، آپ لوگ لکھیں، اور جہاں کہیں بھی کتابت میں آپ کا اختلاف ہو جائے، کتابت میں، تو پھر وہاں پر لغت قریش کے مطابق لکھیں، اس لیے کہ قرآن کا نزول نبی علیہ السلام پر بھی اسی لغت قریش کے مطابق ہوا ہے، اور یہی نزول جو ہے وہ مشہور ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تابوت کی تا پر جب اختلاف ہوا تو اسے لغت قریش کے مطابق لکھ دیا گیا۔ اب لکھنے میں آپ کی زبانوں میں بھی بہت کم اختلاف ہوتا ہے، بولنے میں، پڑھنے میں، انداز تکلم میں اختلاف زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لکھنے میں بہت کم اختلاف ہوتا ہے۔ وہی کلمہ ایک طرح کا لکھا جاتا ہے، کابل والے، افغانستان والے اس کو ذرا اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب آپ پختو لکھیں گے تو پختو لکھنے میں ایک ہی طرح ہے، لیکن کوئی اس کو پشتو پڑھیں گے، کوئی پختو پڑھیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لہذا کتابت میں بہت کم ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب والضحیٰ، اب لکھنے میں ایک ہی طرح لکھیں گے، لیکن پڑھنے میں کوئی اس کو الف سیدھا پڑھیں گے والضحیٰ، کوئی اس کو تھوڑا سا جھکائیں گے والضحیٰ، اور کوئی زیادہ جھکائیں گے والضحیٰ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن کتابت ایک ہی ہوگی۔ اب اسی کتابت سے یہ قرات ثابت ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟
تو آج اتنا ہی. آگے شعر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے تو فرمایا ہے کہ مصحف امام تو غائب ہو گیا تھا. تو حضرت ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ مصحف امام سے رسم بیان کرتے ہیں، وہ تو غائب ہو گیا تھا. تو اس پر دلائل دیں گے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا تھا. اب مصحف مکی تھا تو وہ بغداد کی جامعہ میں موجود تھا، وہاں آگ لگ گئی تو بیچ میں سب کچھ جل گیا. اب ایک چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو اس کا دوبارہ ملنا ناممکنات میں سے. لیکن ایک چیز غائب ہو جائے تو غائب چیز مل جایا کرتی ہے، قریب میں مل جائے یا بعید زمانہ میں مل جائے. تو یہ آگے دلائل آگے دیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ کل سبق ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.